بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اسم اعظم یا اللہ، اس کے وظائف، فضائل اور برکات۔ اسم اعظم یا اللہ کی خصوصیات یہ ہے کہ دل مضبوط ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، ذات و صفات و افعال میں اچھے مقاصد آسانی سے حاصل۔ امام فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، جو کہ ذکر پاس نفاس اس طرح کرے گا، جو سانس اندر جاتا ہے اس پر اللہ اور جو سانس باہر نکلے اس پر ہو، اس کے ختم پر قلب سے جاری رکھے تو بہت جلد اس کا قلب جاری ہو جائے گا۔ اس ذکر کے پاس الفاظ میں زبان سے ذکر نہیں کرتے، اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ تو امام فاسی نے ایک طریقہ قلب کو جاری کرنے کا یہ فرمایا کہ جو سانس اندر جائے اس میں اللہ اور جو سانس باہر نکلے اس میں ہو، یہ پڑھنا ہے اور یہ محض دل میں پڑھنا ہے۔ اس ذکر کو پاس الفاظ کہتے ہیں۔ اور الوظیفۃ الکریمہ میں جو طریقہ لکھا ہے وہ 5 طریقے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ امام فاسی نے کہا ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے قلب کے جاری ہونے کا۔ تو جو شخص محبت خدا کے واسطے اس اسم کو پڑھے گا اور اپنے دل میں شک نہیں لائے گا تو وہ صدیقوں میں سے ہوگا۔ روزانہ وقت مقررہ پر یا اللہ 1000 مرتبہ پڑھے گا، وہ صاحب یقین ہوگا۔ دل سے ہر قسم کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ اس پاس الفاظ کے تعلق سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ میں چھوٹا سا تھا، مجھے مسجد میں کسی نے بتایا تھا کہ جب آپ رات کو سونے لگیں تو سانس میں اسی طریقے کا ذکر کریں، ایسے ہی پاس الفاظ کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے جو مجھے ذکر بتایا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا بتایا تھا، کہا کہ ایسے کرتے ہوئے آپ سو جاؤ گے۔ تو اس کی عادت مجھے بچپن سے تھی، بحمدہ تبارک و تعالی، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سے قلب جاری ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بنا تکلف کے ساتھ، سانس کے ساتھ لا الہ الا اللہ یا پھر اللہ جس کا بھی آپ ذکر کریں گے، پھر اسے تکلف کے ساتھ جاری کرنا نہیں ہوتا، پھر یہ طبعی طور پر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کی طبعی طور پر اللہ یا پھر لا الہ الا اللہ اس کا سلسلہ خود بخود جاری ہو جاتا ہے، تو ہر قسم کے شکوک و شبہات دور ہوں گے۔ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ روزانہ ایک ہی وقت پر اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پابندی سے پڑھتا ہے، اور جو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالے تو بہت جلد صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ فقیہ قادری عرض کرتے ہیں، اگر گنج قادری میں بھی اس نیت کو شامل کر لیا جائے تو لفظ 100 بار پڑھنے کی ضرورت نہ رہے گی، جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں بعد نماز فجر یا عزیز یا اللہ، ظہر کے بعد یا کریم یا اللہ، اور عصر کے بعد یا جبار یا اللہ۔ تو اس میں جو یا اللہ کا لاحقہ ہے پنج گنج قادری میں، اسی میں اس کی نیت کر لیں۔ اس میں 100 مرتبہ آپ یا اللہ بھی پڑھ لیجئے کشف کی نیت سے۔ تو جو پنج گنج ہے وہ تو گنجینہ خزانہ ہے ہی، ظاہر ہے کہ جو اس کے برکات ہوں گے اور اس کے جو ثمرات ہوں گے اس میں کشف بھی شامل ہی ہوگا۔ تو بہرحال اسے الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پنج گنج قادری پڑھتا ہے گویا وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اسم اللہ کو بھی پڑھ رہا ہے۔ امام فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، جو کوئی اسم اللہ کو مسلسل 40 روز تک 3125 مرتبہ لکھ کر آٹے میں لپیٹ کر اسے دریا میں ڈالے گا، وہ اپنے مقصد کو پا لے گا، خواہ کسی بھی چیز کی تمنا ہو وہ اسے ضرور حاصل ہوگی۔ فرمایا اللہ الصمد کو 4 لاکھ مرتبہ ختم کرے، کیسی ہی مشکل ہو آسان ہو جائے گی۔ اب یہ جو 4 لاکھ مرتبہ ختم کرنے کا بتایا ہے یہ اپنے ثواب دید پر ہے۔ جیسے کوئی حاجت ہو، کوئی مقصد ہو، کوئی ضرورت ہو تو آپ اس کو 11 دن میں یا پھر 7 دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں، 21 دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اپنے ثواب دین میں اسے طاق دنوں میں ڈیوائیڈیٹ کر کے 4 لاکھ کو ڈیوائیڈ کر کے آپ اس تعداد کو مکمل کر سکتے ہیں۔ فرمایا اسم اعظم یا اللہ کا نقش مربع یا مثلث جو کوئی بھی 40 دنوں تک 3125 مرتبہ لکھ کر آٹے میں ڈال کر آٹے میں ملا کر اسے دریا میں ڈالے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا وہ فوراً پوری ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یا اللہ لکھ کر ڈال دے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور اس کے قلم میں تاثیر بھی پیدا ہوگی۔ اور فرمایا کہ بخار سے شفا کے لیے اس اسم کا مربع نقش پر کر لے تو شفا ہوگی۔ آخر ویڈیو میں انشاءاللہ تقریباً 7 یا 8 اسم اللہ کے نقوش جو ہیں وہ ویڈیو میں دکھاتے ہیں، وہاں سے آپ کسی بھی ایک نقش کا انتخاب کر سکتے ہیں فراخی رزق اور دعا کے مستجاب ہونے کے لیے۔ فرمایا کہ جو کوئی بھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین روزانہ کے وقت مقررہ پر 500 مرتبہ پڑھ لے، اس کی روزی فراخ ہوگی اور دعا مستجاب ہوگی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ اور جو کوئی تہجد کے وقت نماز تہجد سے فارغ ہو کر یا اللہ یا لطیف یا فتاح یا باسط
یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو یا نعیم، اس کو 500 مرتبہ پڑھے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے، جو ہمیشہ اس کو ورد میں رکھے گا تو وہ کبھی بھی تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذوق و شوق اور محبت الہی کے واسطے صبح و شام ماں اول آخر درود شریف کے یا اللہ کو 300 مرتبہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ اس سے محبت اور شوق الہی میں افاقہ ہوگا، یا اس مقصد کے لیے آپ 300 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح امام بونی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مجربات میں تحریر فرمایا کہ بعض خواص اسم اللہ کے یہ ہیں، یعنی واسطے شفائے امراض کے اس کے عدد کے موافق صرف 66 مرتبہ لکھ کر اگر مریض کو پلایا کریں تو جلد شفا ہوگی، اور بإذن اللہ تعالی برائے جملہ گزند رسیدہ آسیب زدہ مسحور کے بھی یہی اسم لکھ کر پلائے۔ طریقہ یہ ہے کہ متوسط سائز کی پلیٹ پر جس طریقے سے اسم اللہ لکھا جائے زعفران سے لکھیں اور مریض کو پلا دیا کریں، چینی کا یا پھر مٹی کا ایک ہاف پلیٹ جسے بولتے ہیں، زعفران سے اس میں لکھیں جس قدر آپ لکھ سکتے ہیں، مطلب جتنا زیادہ اس میں اللہ لکھ دیا جائے، اور اس کے بعد اسے پانی سے حل کر کے آب زمزم ہو یا پھر تازہ پانی ہو اسے اس میں حل کر کے اسے مریض کو پلائیں۔ یہ آسیب زدہ کے لیے، مسحور کے لیے، سحر زدہ کے لیے، کسی پر جنات ہے، جادو ہے، بندش ہے، کسی قسم کی رکاوٹ ہے، اس کے لیے یہ بہترین علاج ہے۔ فرمایا کہ آسیب اور جن کو قید کرنے کی نیت سے مریض کے انگشتان دست پر یعنی اس کے ہاتھ کی انگلی پر اس اسم کے حروف لکھ دیں تو جن یا پھر آسیب جو بھی ہوگا وہ قید ہو جائے گا، مریض جن اور آسیب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر اسے جلانے کی نوبت پیش آ جائے تو یا اللہ کا مربع نقش نیلے کلر کے کپڑے پر لکھیں اور اس کو فلیطہ بنا کر جلائیں اور مریض جن زدہ کی ناک میں اس کی دھونی دیں۔ یہ طریقہ جو ہے حضرت محمد غوث قبالیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، ان کی کتاب ہے جواہر خمسہ۔ جواہر خمسہ میں حضرت نے یہ طریقہ لکھا ہے، تو وہ جن اگر نہیں بھاگا تو فوراً جل جائے گا۔ اسے نیلے یا پھر ہرے کپڑے میں لپیٹ کر دھونی دینے کا طریقہ ہے۔ فقیہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں، اگر گھر میں کوئی آسیب زدہ ہے یا جن زدہ ہے تو اسے سن کر کے گھر کا کوئی آدمی اس پر پریکٹس نہ کرے۔ جو خواص بتائے گئے ہیں کہ ناخون پر لکھنا ہے یا اس میں اللہ کا مربع لکھ کر پھر اس کی دھونی دینی ہے، یہ عامل کرے یا پھر عامل کے بتانے پر آپ کریں۔ بعض علماء سلف نے ذکر کیا ہے، جو کوئی اللہ کے ذکر کو بلا تعداد جس قدر ہو سکے زرق میں جتنی گنجائش ہو لکھ کر اور دھو کر اور اس کا پانی آسیب زدہ کو پلائے اور اس پر اس پانی کا چھڑکاؤ کرے تو آسیب جھڑ جائے گا اور بھاگ جائے گا۔ امام بونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل ایک شخص کو بتایا جس کا لڑکا 30 برس سے مصروف یعنی آسیب زدہ تھا، اس امر نے اس کو داماندہ کر دیا تھا، چنانچہ وہ شخص اس پر عمل پیرا ہوا تو اس کو آرام ہو گیا۔ آپ دیکھیے جو ہمارے عاملین احباب ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ کافی زمانے سے آسیب کا اثر ہے، وہ جاتا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے اگر آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نکل جائے گا، بھاگ جائے گا اور صحت یاب ہوگا۔ اور فرمایا جو ہر نماز کے بعد جو 7 بار هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے اس کا ایمان سلب نہ ہوگا اور شیطان کے شر سے وہ بچا رہے گا۔ یہ بہت آسان عمل ہے اور اس کا ثمرہ بہت بڑا ہے۔ هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، اسے 7 مرتبہ پڑھیں۔ حضرت امام بن یوسف لبحانی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا 40 ادریسیہ میں لکھا ہے یا اللہ یا محمود کی کلی افعال کے مطابق۔ سور وردی نے فرمایا جو کوئی جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے غسل کرے، صاف لباس پہنے اور تنہائی میں بیٹھ کر 200 مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو اس کا حصول مقصد اس اسم کی برکت سے آسان ہو جائے گا، خواہ اس کا مقصد، اس کی خواہش، اس کی چاہت کچھ بھی ہو۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس سے طبیب بھی عاجز آ چکے ہیں، ڈاکٹر پریشان ہو چکے ہیں، اگر اس کا علاج کہیں نہ ہوا تو اس سے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی بہترین عمل ہے، تسخیر خلق کے لیے بھی بہترین اثر رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے کم سے کم 200 مرتبہ اس کو خلوت میں یعنی تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اسے پڑھیں، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک قسم کی اگرچہ معمولی قسم کی ہو تسخیر خلق کا آپ کو تجربہ ہوگا، لوگوں کی محبت کا رجحان آپ کی طرف بڑھے گا، لوگ آپ کے دیوانے ہوں گے، آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے جو شخص 100 مرتبہ اسم یا اللہ کو پڑھے تو اس کے تمام امور میں آسانی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر کوئی روزانہ 5000 مرتبہ صوم و صلاۃ کی پابندی اور قصب حلال کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو کچھ عرصے میں روشن ضمیر اور صاحب کشف ہوگا اور عبادت میں شوق و ذوق پیدا ہوگا
اور خدا چاہے تو عالم استبراق میں اسے دیدار الہی نصیب ہوگا اور عالم خواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوگا۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص اسم یا اللہ کو نہایت خوش خط قلم سے لکھے اور اسے دیکھ کر دن اور رات یعنی صبح و شام 3 مرتبہ کم از کم یا اللہ کا ورد کرے، خلوت میں بیٹھے اور اس لکھے ہوئے پر نگاہ محبت ڈالے اور دل میں یہ خیال کرے کہ یہ اسم اعظم جس طریقے سے اس کاغذ یا تختی پر لکھا ہوا ہے اسی طرح خوبصورت اور خوش خط میرے دل پر لکھا ہوا ہے، اور پھر آنکھیں بند کر کے اس خیال کا تصور جمائے، یہ عمل روزانہ بلا ناغہ کریں، اس کا قلب ہر طرح کی بیماری سے پاک ہو جائے گا، خفقان، اضطراب قلب یعنی دل کی گھبراہٹ وغیرہ بھی دور ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ ہر طریقے کے امراض قلب سے دل کی ہر بیماری سے وہ محفوظ ہو جائے گا اور کبھی بھی دل کی بیماری میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کے شاکر کا دل اس طرح قوی ہو جائے گا اور وہ کسی بھی بڑے سے بڑے جابر اور ظالم کے سامنے ہرگز دہشت زدہ نہ ہوگا، بارعب رہے گا، بلکہ اس کا خوف اس ظالم کے اوپر طاری ہوگا۔ کتنا پیارا عمل ہے جو لوگ امراض قلب میں مبتلا ہیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے 5-7 منٹ کا ایک وقت مقرر کر لیں، تنہائی میں جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے تصور کریں، اس کا مراقبہ کریں تو انشاءاللہ تعالی بے شمار فوائد حاصل ہوں گے، جسمانی امراض میں بھی اور اس کے روحانی فوائد بھی اس شخص کو ضرور حاصل ہوں گے۔ فرمایا کند ذہن بچے کے واسطے ایک تازی روٹی پکا کر اس پر 7 مرتبہ یا اللہ لکھیں اور اس پر پڑھ کر دم کر دیں اور اسے اس مریض کو، اس کند ذہن کو جس کا دماغ کمزور ہے اس کو کھلائیں۔ یہ عمل 7 دن یا 11 دن یا پھر 21 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ تعالی بچے کا ذہن کھل جائے گا، اس کا دماغ تیز ہوگا، حافظہ مضبوط ہوگا۔ جس مکان کے صدر دروازے پر صرف 3 مرتبہ یا اللہ لکھ دیں، جب تک اس میں یہ اسم اعظم، یہ اسم مبارک لکھا رہے گا وہ مکان کبھی منہدم نہیں ہوگا، نہ خالی وقت میں، نہ افراد کی موجودگی میں، نہ کوئی اسے گرا پائے، نہ کسی انسان کی اس مکان میں صدمے سے اچانک موت ہوگی۔ سبحان اللہ، بہت شاندار خواص ہیں، اس کی خاصیت بھی بتائی گئی ہے، تو کوئی مشکل تو ہے نہیں۔ جو لوگ چاہیں مکان کی حفاظت کے لیے اس نقوش کو لکھیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم 3 مرتبہ اسم یا اللہ کو ایک کاغذ پر لکھ کر گھر کے صدر دروازے پر یعنی مین گیٹ پر لگا دیں تو انشاءاللہ اس اسم پاک کی برکت سے یہ فائدہ ہوگا، آپ کا مکان منہدم نہیں ہوگا، کبھی گرے گا نہیں اور اس مکان میں کسی بھی قسم کا حادثہ نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ فرمایا کہ جس کسی کو پسلی، سینہ یا پھر کمر کا درد ہو، چاہیے کہ باوضو کسی نمازی آدمی سے، کسی پرہیزگار سے درد کی جگہ اسم یا اللہ شہادت کی انگلی سے لکھوائے تو وہ درد فوراً کافور ہوگا۔ وقفے سے 7 مرتبہ اس کی خیریت اور عافیت کے لیے اسے لکھیں، اسے کسی کاغذ پر تحریر کریں اور حرف الف کو اس کو کینچی سے الگ کر لیں، محض اس الف کو اپنے بازو پر تعویذ کے طور پر باندھ لیں اور باقی کو اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیں، اسے قرآن مقدس میں بطور امانت رکھیں تو اللہ تعالیٰ مسافر بخیر و عافیت گھر لوٹ آئے گا۔ فرمایا وضع حمل میں آسانی کے لیے جب درد شدید ہو تو گڑ کی ڈلی پر 121 مرتبہ اس گڑ کے 3 حصے کر مریض کو کھلائیں تو بآسانی ولادت ہوگی، یعنی کہ نارمل سائز کا ایک گڑ لینا ہے، اس کے 3 حصے کر لینے ہیں، 121 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے یا دم کرنے کے بعد 3 حصے کر لیں اور پھر اس کو وقفے سے 3 مرتبہ اسے کھلائیں تو حمل میں آسانی ہوگی اور بآسانی ولادت ہوگی۔ فرمایا کسی معاملے یا مقدمے کی پیشی کے وقت جب کہ دشمن عیار و مکار ہوں اور فیصلہ کرنے والے سے بھی بھلائی کی کچھ خاص توقع نہ ہو تو عین گفتگو شروع کرنے سے پہلے تو دل ہی دل میں 17 مرتبہ اللہ 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 پڑھے اور تصور جمائے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا پذیر ہے اور وہ ذات واجد الوجود ہی باقی ہے اور وہ خود اس مقدمے کا فیصلہ کرے گا، انشاءاللہ تعالی اس کے حق میں صحیح فیصلہ آئے گا، یعنی کہ اللہ اللہ یہ 1 مرتبہ ہو، اس طریقے سے 17 مرتبہ دل میں پڑھنا ہے۔ فرمایا ہر رکے ہوئے کام کے لیے 40 دن میں 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنی چاہیے، یہ طریقہ بھی مجرب ہے۔ اگر کسی مریض کو شفا نہ ملتی ہو تو چند افراد ایک نشست میں مل کر 1.25 لاکھ کی تعداد کو ختم کریں اور اس کی دوائی اور اس کے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ اس کی دوائی پر اور اس کے پانی پر اسے دم کریں اور خود مریض پر بھی دم کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ضرور شفا کی طرف پلٹے گا۔ فرمایا کثرت رزق کے واسطے بعد نماز عشاء 100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو پڑھ کر 4000 مرتبہ اسم یا اللہ پڑھے
اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو پڑھے۔ ان سب کے اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھے۔ 40 روز مسلسل یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی رزق کی کثرت ہوگی۔ یہ عمل باموکل ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اس کو کرنے سے پہلے اجازت لے لینا زیادہ بہتر ہے۔ شیخ ابو العباس امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خواص یوں مربی کیے ہیں: جو شخص اسم اللہ کی لو شرف ظہر میں لکھے اور اسے اپنے پاس رکھے تو اسے نقصان پہنچانے والا ہر شیطان و خبیث جل جائے گا۔ اگر سخت سردی میں اس اسم کا ورد کرے گا تو سردی کی شدت سے وہ آدمی اس کا ذاکر محفوظ رہے گا۔ فرمایا بلغمی بخار والا اگر اسم اللہ کو انگوٹھی میں پہنے تو اس کا بخار فوراً دور ہو۔ اور فرمایا اگر ہرن کی جھلی پر 313 مرتبہ اسم یا اللہ لکھے اور اتنی ہی مرتبہ ورد کر کے پانی پہ اگر ہاتھ رکھے تو پانی خشک ہو جائے گا۔ اور فرمایا یہ عمل اس وقت کیا جائے جب آفتاب برج اعظم میں ہو۔ اس کے لیے عامل کا صاحب حال ہونا بھی ضروری ہے۔ فرمایا اسم اللہ کا مقمص بڑا جلیل القدر ہے، اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی بلکہ اس کی کل سختیاں آسان ہو جائیں گی۔ اس کا مخمس بھی میں نے ویڈیو کی آخر میں بنایا ہے۔ فرمایا جس شخص کا نام محمد ہو یا محمد اس کے نام کا جز ہو تو اس کے لیے اسم اللہ کا ذکر مناسب تر ہے، یعنی جس کے نام کے شروع میں محمد ہو یا اس کا نام ہی محمد ہو تو اس کے لیے یہ اسم بہت زیادہ مناسب ہے، اور جس شخص کا نام عبداللہ ہو اس کے لیے بھی یہ ذکر بہت مناسب ہے۔ فرمایا کہ اگر اسم اللہ کا مربع سونے کی انگوٹھی پر اتوار کے دن طالع حمل میں نقش پر کر کے 66 مرتبہ اللہ اللہ پڑھے اور اس کو پہن لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت کو لوگوں میں دوبالا کرتا ہے۔ اور پیر کے دن دیکھیے یہاں پر خواص کے طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کو سونے پر کندھا کر کے پہنے، ورنہ جو حکم شرع ہے اس سے لوگ واقف ہیں۔ بہتر ہے کہ اس کو عورت کے لیے بنایا جائے، اور آگے جو آ رہا ہے یہ مرد کے لیے ہے، چونکہ سونا مرد کو پہننا جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ نقش سونے کی چاندی پر نقش کیا جائے اور اس کے بعد اسم اللہ کا ورد کیا جائے تو اس کی قدر و منزلت دو چند ہوتی ہے اور لوگ اس کا نام ہمیشہ عزت سے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسم اللہ کے خواص اور اس کے فوائد ہمیں اس کی برکات سے ہم سب کو